بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ بچے جن کو اللہ نے اپنا قرآن عطا فرمایا، اور بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جن کو اس قرب قیامت کے دور میں اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اپنے ان غلام جیسے بچوں کو قرآن کے لیے پیش کیا. اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو قرآن پاک یاد کرایا، اس کا لہجہ بتایا، اس کو سکھایا، سمجھایا. اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ سرزمین جس زمین پر اللہ نے ان لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی، صبح شام قرآن کی اس ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائی. اور بہت خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندیاں اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنی پاک محنت کی حلال کمائی ان بچوں کو تیار کرنے میں صرف کی، اور ان لوگوں کی صلاحیتیں جنہوں نے ان مدارس کو، ان مکاتب کو اپنے فکروں کا مرکز بنا کر اپنی استعداد اور قوت کو اس کار خیر میں لگانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ان سب کو قبول فرمائے. بیانات بہت قیمتی ہو گئے. ہمارے مولانا حکیم منور صاحب دامت برکاتہم نے اور ہمارے مخدوم مکرم اظہر الہند دارالعلوم دیوبند کے گرامی قدر استاد محترم مولانا خورشید انور صاحب گیاوی نے جو قیمتی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ آپ کے سامنے تفصیل سے واضح فرمائی، اس کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جو ہی بات سنتے تھے فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سچے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اب یہ اس مجلس کی آخری گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں میں انتظار ہوتا ہے دعا کا، اور دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے. رات کا بہت بڑا وقت گزر چکا ہے. میں آپ حضرات سے پہلا وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں، مجھے نہیں اس علاقے کے حالات معلوم، جب اتنی رات گئے تک جلسہ رہتا ہے تو میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں. آپ یہ وعدہ کیجئے کہ صبح کو کسی کی فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے.
آپ وعدہ کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو دیر گئے تک ہم لوگ قرآن پاک کی نسبت سے اس مبارک جلسے میں شریک رہے اور صبح ہماری فجر کی نماز اور جماعت چھوٹ گئی تو یہ نفع کا سودا نہیں ہے۔ دوسری گزارش ہماری اپنے بزرگوں سے، جوانوں سے، ہماری ماؤں بہنوں سے یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ تہیہ کر لیں کہ اس علاقے میں جس میں ہماری کسی عمومی جلسے میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے اور ہمارا بہت بڑا خیال اس بات پر رہتا ہے کہ جس سادگی، جس اہتمام کے ساتھ ہم تک یہ کام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واسطے سے تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کی مسلسل تواتر والی زندگی سے ہم تک پہنچا ہے، وہی سادگی اس کام میں برقرار رہے، ہمارے مدارس کے یہ جلسے میلوں کی شکل اختیار نہ کریں۔ اس بات کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ یہ مدارس جو آپ حضرات کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمارے دین اور ایمان کا بہت ہی اہم سرمایہ ہے۔ ان مدارس کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کا تعلق رسمی نہیں ہونا چاہیے۔ جب جلسہ ہو اس وقت آپ محبت سے آئیں، اس وقت آپ اپنی کمائی پیش کریں، بلکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس غار میں نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے وہ آیت فرشتے لے کر آئے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور تب سے لے کر آج تک مسلسل یہ آیت پورے قرآن کے ساتھ یہ امت سنبھالتی رہی، اور ہر زمانے میں اس نیت کے ساتھ کہ قیامت کی صبح تک یہ آیت اپنے لہجے کے ساتھ، اپنے تلفظ کے ساتھ، اپنے معنی اور مطلب کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ قیامت کی صبح تک من و ان موجود رہے۔ اس فکر کے ساتھ امت نے اس قرآن پاک کو ان مدرسوں کے ذریعے، ان طلبہ اور اساتذہ کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنی زندگی میں اپنا حصہ اس کی حفاظت میں شامل کر سکیں۔